السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج کی میری اس تقریر کا موضوع ہے مقصد زندگی. بانگلہ مجھ کو صحیح طریقے سے نہیں آتا ہے، میں بول سکتا ہوں لیکن لینگویج میں اور تقریر میں فرق ہوتا ہے، اسی لیے میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پاؤں گا بانگلہ میں، اس لیے میں اردو چنا. پرابلم نہیں آپ لوگوں کو، نہ سمجھ لیں گے اردو انشاءاللہ، اردو سمجھ لیں گے انشاءاللہ. تو اردو اس لیے چنا کہ اردو میں مجھ کو آسانی ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، اور کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ کوئی وزن دار ورڈ نہیں چنوں، آسان ورڈ ہی چنوں گا انشاءاللہ تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو. آج کے میری ٹاپک کا موضوع ہے مقصد زندگی. واٹس یور گول ان یور لائف. آپ کے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ ٹاپک میں کیوں چنا، اس کو جاننے سے پہلے ایک دو کوشچن میں آپ لوگوں میں سے کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ کنورسیشن کا ایک رولس ہوتا ہے. کنورسیشن کا رولس ہوتا ہے کہ ایک انسان جب بولتا ہے تو سامنے والے پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ 93% اس پہ کنسنٹریٹ کرے. کتنا پرسنٹ؟ 93%. اور جب ایک انسان ادھر سے بولتا ہے تو جو پہلے بول رہا تھا اس پہ بھی فرض ہو جاتا ہے کہ وہ 93% کنسنٹریٹ کرے. 93% ہی کیوں؟ 100% کیوں نہیں؟ 100% اسی لیے نہیں کہ کنورسیشن میں 7% جو ہوتا ہے وہ پریزنٹیشن اسکلس کے اوپر چلے جاتا ہے. مطلب میں کھڑا ہوں اور آپ لوگ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا دیکھنا 7% میں چلے جائے گا، اسی لیے آپ 100% میرے اوپر کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے. جیسے میں اگر بول رہا ہوں آسمان اور اگر میرا ہاتھ نیچے ہے تو آپ کا ذہن گڑبڑ ہو جائے گا. بول رہا ہے آسمان اور ہاتھ دکھا رہا ہے نیچے طرف. تو پریزنٹیشن اسکلس بھی سمجھانے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو ایک سوال ہے آپ سب سے میرا، آپ میں سے کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ مانیے مثال کے طور پہ آپ کے منی گرام میں بیٹھتے ہیں گاڑی میں، اور بیٹھنے کے بعد آپ جنگی پور کے لیے روانہ ہوتے ہیں یا کہیں روانہ ہوتے ہیں اس طرف، اس روٹ پہ، اور تقریباً 5 کلومیٹر کے بعد ایک آدمی ٹرین میں آپ کو پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کہاں جائیں گے؟ پوچھتا ہے آپ کو آپ کہاں جائیں گے؟ تو وہ آدمی بولتا ہے کہ یار مجھ کو پتہ نہیں میں کہاں جاؤں گا. ٹرین میں بیٹھ گیا، جنگی پور کے روٹ میں چل رہی ہے گاڑی اور 5 کلومیٹر گاڑی چل بھی چکی ہے. اس کے بیچ میں ایک آدمی اس کو پوچھتا ہے بھائی صاحب آپ کہاں جائیں گے؟ اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا میں کہاں جاؤں گا. کیا اس سے بھی بڑا بیوقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ جو اپنے سفر میں ہے، جو اپنے سفر میں ہے اور ان کو پوچھا جا رہا ہے ان کے سفر کے تقریباً 5 کلومیٹر طے کرنے کے بعد کہ بھائی آپ کہاں جائیں گے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا. تو اس سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے میں ابھی تقریباً 21 سال عمر ہے میری، 21 سال ہو چکا ہے. 21 سال کے درمیان 21 سال میں اپنی زندگی کے گزار چکا ہوں. کتنا؟ 21 سال. اس زندگی کے سفر میں 21 سال میں گزار لیا، اور ایک آدمی مجھے پوچھ رہا ہے صدام یہ بتاؤ تمہاری جینے کا مقصد کیا ہے؟ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں جی رہے ہو تم؟ 21 سال تو تم نے جیا، تم کیوں جی رہے ہو؟ منزل کیا ہے تمہاری؟ کہاں جانے والے ہو تم؟ تو میں اس کو نہیں بتا پاتا ہوں. اب بولتا ہوں یار مجھ کو تو پتا ہی نہیں. کیا ایسا ہے کہ نہیں ہم میں سے؟ آپ پوچھئے، چیلنج کرتا ہوں میں. مور دین 99%، تقریباً 99% لوگ نہیں بتا سکیں گے آپ کو کہ وہ کیوں جی رہے ہیں. نہیں بتا سکتے. 99%. اس کا میں ریسرچ کر چکا ہوں آلریڈی، انٹرنیٹ سے نہیں، پریکٹیکل لوگوں کو جا کے پوچھا ہوں. واٹس یور گول ان یور لائف؟ بھائی صاحب آپ کی زندگی کا مقصد کیا بتاؤ. تو میں کشن گنج میں اس کا ریسرچ کیا. بی ٹیک کے لڑکوں سے پوچھا، بی ٹیک ایک کورس ہے، پڑھائی ہے، اس کو میں پوچھا بھائی تم کیا کرنا چاہتے ہو دنیا میں، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو مجھ کو بتاتا تھا کہ میں جو ہے چاہتا ہوں کہ بی ٹیک ختم کروں گا، اس کے بعد میں 1 لاکھ کی تنخواہ والا جاب لوں گا، اس کے بعد ایک اچھی سی گاڑی خریدوں گا، بنگلہ بناؤں گا، نماز روزہ رکھوں گا، ماں باپ کا سیوا کروں گا، ایک اچھی سی لڑکی کو دیکھ کے شادی کروں گا، پھر زندگی گزر جائے گی. یہ مجھے کیا بتایا وہ؟ ان کے زندگی کا مقصد. اور یہی چیز
आप 99% लोगों में पाएंगे। उन्हें जब पूछेंगे कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा या क्यों जी रहे हैं, तो यही बताएंगे आपको, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि मुझको ये करना है, उसके बाद एक अच्छा जॉब करना है, अच्छा जॉब करके माँ बाप का सेवा करना है, अच्छी गाड़ी खरीदनी है, बांग्ला खरीदना है, नमाज रोजा रखना है और गुजर जाना है। लेकिन सब बोलेगा आपको कि अल्लाह की इबादत करना, बोलेगा। क्या ये जिंदगी का मकसद हो सकता है या नहीं? सवाल है, ये जिंदगी का मकसद हो सकता है या नहीं? बोलिए, आप में से बोलिए, क्या ये जिंदगी का मकसद हो सकता है? 1 लाख रुपए का तनख्वाह कमाना, शादी करना, उसके बाद जो है अच्छी गाड़ी खरीदना, बांग्ला बनाना, क्या ये चीजें जिंदगी का मकसद हो सकता है या नहीं? बोलिए आप में से जी। हाँ, लेकिन क्या शादी करना, बंगला बनाना, गाड़ी खरीदना, पैसा कमाना, माँ बाप का सेवा करना जिंदगी का मकसद है या नहीं है? है। आपने कहा नहीं है, लेकिन आपने कहा है, तो मतलब कॉन्ट्रडिक्टिंग। मैं बता रहा हूँ है या नहीं। ये क्यों ऐसा गड़बड़ हुआ कि आपने कहा है और आपने नहीं कहा? इसलिए कि पहली बात, हम लोगों को गोल, इंग्लिश में वर्ड आता है गोल, GOAL, गोल। गोल का माना नहीं पता। क्या चीज? गोल। मकसद की माना ही नहीं जानते हम। अगर हम जानेंगे तो फर्क करना सीख जाएंगे कि यह मकसद है भी या नहीं। गोल इंग्लिश में है GOAL, गोल। गोल का माना, लफ्जी माना होता है मकसद, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए और 4 अल्फाज को आपको पार करना पड़ेगा। कितने अल्फाज को? 4 शब्द को आपको पार करना पड़ेगा। मतलब गोल मतलब छत, गोल मतलब छत। छत को पहुंचने के लिए आपको 4 सीढ़ी पार करनी पड़ेगी। 4 सीढ़ी आप पार होंगे फिर ही छत को पहुंचेंगे, और अगर 4 सीढ़ी नहीं पार होते तो आप छत को नहीं पहुंचे। तो ये 4 सीढ़ी हम नहीं जानते, इस वजह से हम फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि ये मकसद है भी या नहीं। देखिए, एक्चुअली शादी करना, बंगला बनाना, पैसा कमाना, माँ बाप का सेवा करना और गाड़ी खरीदना, ये सब जिंदगी का मकसद नहीं हो सकता है। क्यों? इसको इंग्लिश में कहते हैं रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट मतलब जरूरी। ये जरूरी है। खाना खाना जरूरी है, खाना नहीं पड़ेगा आपको। शादी करना जरूरी है, गाड़ी की जरूरत है हमको, नहीं तो हम सफर कैसे करेंगे? गाड़ी जरूरी है। तो ये सब चीज जरूरियात की चीजें हैं। इनको इंसान अगर अपने मकसद में लेके आता है तो वो कामयाब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सीढ़ी ही नहीं है। मकसद के पहुंचने के लिए जो 4 सीढ़ी चाहिए, वो 4 सीढ़ी के ऊपर आप चढ़ेंगे तो ये सब चीज नहीं दिखेगा आपको। इसलिए ये मकसद नहीं हो सकता। पैसा कमाना मकसद नहीं हो सकता, शादी करना मकसद नहीं हो सकता, माँ बाप का सेवा करना मकसद नहीं हो सकता, अल्लाह की इबादत ही करना, अल्फाज को गौर कीजिएगा, अल्लाह की इबादत ही करना जो हम तसव्वुर करते हैं वो मकसद नहीं हो सकता। ये रिक्वायरमेंट है, करना ही पड़ेगा आपको। आप सोचेंगे कि मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मेरा मकसद है कि मैं नमाज पढ़ूँ, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। नमाज पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ये मकसद में आप शुमार करेंगे तो नहीं चलेगा। तो मकसद कुछ अलग होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या है वो मकसद? मकसद तक पहुँचने के लिए जो 4 सीढ़ी है उनको मैं बता देता हूँ आपको, और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कोशिश करेंगे कि हम 4 सीढ़ी को पार करके ज़रूर गोल तक पहुँचे, अपने मकसद तक पहुँचे। पहला लेटर वर्ड है, पहला सीढ़ी है एम्बिशन, सॉरी इंटेंशन। पहला सीढ़ी इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। कोई भी काम करने के लिए ज़रूरी होता है कि वो इरादा करे। कोई भी काम करने के लिए ज़रूरी होता है कि नहीं इरादा। अगर वो चोरी करेगा फिर भी इरादा ज़रूरी है, और अगर अच्छा काम करेगा फिर भी इरादा ज़रूरी है। मतलब इरादा एक कॉमन वर्ड है जो सारे काम के लिए ज़रूरी है। और इवन अल्लाह के रसूल ने फरमाया सही बुखारी में, सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 1 किताब ईमान में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्निय्यात। इंसान जो अमल करता है उसका दारो मदार उसके नियत पर है, उसके नियत पर ही उसके अमल का दारो मदार है। तो नियत फर्ज है हर इंसान को किसी भी काम को करने के लिए, और एक कॉमन वर्ड है जो हर इंसान को करना पड़ेगा। तो सबसे पहला सीढ़ी क्या है? नियत, इरादा। मतलब आप किस इरादे से इस काम को कर रहे हैं ये होना जरूरी है। मानिए ये काम आप कर गए, पहला सीढ़ी पे आप चढ़ लिए, आप चाहे चोरी कीजिए, चाहे अच्छा काम कीजिए, चाहे दूसरा कोई भी काम कीजिए, पहले लफ्ज पे आप कामयाब हो गए। दूसरा लफ्ज है एम्बिशन। दूसरा लफ्ज है एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है आशा, उम्मीद। किस उम्मीद पे वो इरादा आपने किया? मानिए आप सोचते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, आप सोचते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, और आपने इरादा भी किया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन किस उम्मीद पे आपने ये इरादा किया कि आप डॉक्टर बनेंगे? क्या आप हल जोतेंगे डेली और आप डॉक्टर बन जाएंगे? बन पाएंगे? डेली हल जोतने जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे?
تو کوئی امید تو ہونی چاہیے کہ اس امید پہ میں یہ ارادہ کیا ہوں. تو ارادہ امید پہ نربھر کرتا ہے، ارادہ بھی امید پہ ہے. تو یہاں پہ اگر آپ یہ اس امید پہ کہ پڑھ رہا ہوں، اس امید پہ میں یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا انشاءاللہ. تو اگر آپ ارادہ کریں گے، اس کے بعد دوسرا سیڑھی ہے ایمبیشن، مطلب امید ہونا چاہیے. کس امید پہ آپ وہ کام کر رہے ہیں، دوسرا سیڑھی. تیسرا سیڑھی ہے آپ کا پرپس. پرپس، مشن اینڈ گول، یہ 3 سیڑھی بچا. پرپس، اس کے بعد مشن، اس کے بعد گول. پرپس اور ایمبیشن بہت ہی نزدیک ہے، مطلب ایک دوسرے کی سیڑھی کے بہت قریب ہے. پرپس کا مطلب وہی ہوتا ہے جو ایمبیشن کا ہوتا ہے، لیکن پرپس تھوڑا سا الگ ہوتا ہے. جیسے آپ نے پڑھائی کیا تو پڑھنے کے امید پہ آپ نے ڈاکٹری کا ارادہ کیا، لیکن آپ ڈاکٹری اس ارادے سے کر رہے ہیں، اس امید پہ کر رہے ہیں، اس مقصد کو لے کے کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سیوا دے پائیں. یا کوئی سوچتا ہے میں پیسہ کما پاؤں، یا کوئی سوچتا ہے میں خود کو شہرت یافتہ بنا پاؤں. الگ الگ لوگ ارادہ کرتے ہیں، تو جو اس میں سے بیٹر ہے وہ چننا پڑے گا آپ کو. تو اس وجہ سے انسان ڈاکٹر بنتا ہے، یا تو پیسہ کمانے کے لیے، یا شہرت کمانے کے لیے، یا سیوا کرنے کے لیے. میں لوگوں کو مدد کر پاؤں، سیوا کر پاؤں. دعوت کے لیے بھی ڈاکٹر بن سکتے ہیں. بھائی ایک پیشنٹ کو علاج کیا اور اس کا بتا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو ایسا کام بھی ہو سکتا ہے آپ کا. تو ارادہ کرتا ہے آدمی امید پہ، ایمبیشن، اس کے بعد آتا ہے پرپس. تو یہ تھا پرپس کہ جس کام کو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا بینیفٹس کیا ہوگا. اور چوتھا ورڈ ہوتا ہے، چوتھی سیڑھی ہے مشن. چوتھی سیڑھی مشن. اور 5ویں سیڑھی نہیں ہے، 5ویں چیز ہے چھت. مطلب مشن کو پہنچ گئے، مشن میں کامیابی، مطلب آپ گول کو کامیاب پہنچ گئے، گول کو چھو لی، مطلب چھت پہ چڑھ گئے. تو مشن کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مشن وہ چیز کو کہتے ہیں جس چیز کے لیے ایک انسان اپنے گھر کے، اپنے محبوب ترین چیز کو، ہر وہ چیز جس سے محبت کرتا ہے اس کو چھوڑ کے جا سکتا ہو. مشن مطلب وہ کام جس کو کرنے کے لیے وہ اپنے محبوب ترین چیز، اپنے اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. بنگلہ میں کیا بولتے ہیں اس کو، پریو چیز، اس چیز کو چھوڑ کر وہ جا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں مشن. مثال کے طور پہ ابھی اگر مانیے ہندوستان اور پاکستان کی لڑائی ہو جائے گی تو ہمارے فورس جائیں گے لڑنے کے لیے، تو کیا اس میدان میں، لڑائی کے فیلڈ میں ہمارے فورس کے ساتھ اس کے ماں باپ ہوں گے، والدین ہوں گے کیا؟ اب لوگ بولیے. میں نے پہلے آ کے یہی بتایا کہ کنورسیشن کا رول ہے کہ آپ کنسنٹریٹ کیجئے. میں جب بولتا ہوں، جب میں پوچھتا ہوں تو پھر بولیے، ورنہ سمجھ میں نہیں آئیں گی کچھ. تو میں پوچھا کیا ابھی کہ کیا فورس لوگ جو لڑنے جائیں گے میدان میں، وہ لوگ کیا اپنے والدین کو ساتھ میں لے جائیں گے، اپنے ماتا پتا کو ساتھ میں لے جائیں گے فیلڈ میں؟ نہیں لے جائیں گے. کیا وہ اپنے ساتھ بنگلہ گاڑی سب لے جائیں گے؟ نہیں لے جائیں گے. کیا اس وقت فیلڈ میں وہ ہر وہ چیز کو چھوڑ کے جاتا ہے کہ نہیں؟ ہر وہ چیز کو چھوڑ کے جاتا ہے جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے. کیوں؟ اس کو گول ہے، فتح حاصل کرنا ہے، پاکستان کو ہرانا ہے. مشن کیا ہے؟ پاکستان کو ہرانا. مشن میں وہ ہر کچھ چھوڑ کے آیا ہے، اور جب وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں، فتح، مطلب وہ گول پہ حاصل ہو گیا، چھت پہ چل گیا. تو جب آپ بھی مشن پہ آئیں گے، کیا آپ پیسہ کمانے کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں گے؟ اگر یہی آپ کا مقصد ہے تو پیسہ کمانے کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیں گے؟ آپ نہیں چھوڑیں گے. تو یہ مشن نہیں ہو سکتا. کیا پیسہ کمانے کے لیے آپ ماں باپ کا سیوا کرنے کے لیے، ماں باپ کا سیوا کرنے کے لیے پیسہ کمانا، نماز، روزہ، ہر کچھ چھوڑ دیں گے، صرف ماں باپ کا سیوا کریں گے آپ؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا. کیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، صرف نماز پڑھنے کے لیے ماں باپ، دیش، دنیا، دولت کمانا، ہر کچھ چھوڑ دیں گے، صرف نماز پڑھیں گے؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا. تو ہر حال میں مشن یہ چیز ہو ہی نہیں سکتا. نماز پڑھنا مشن نہیں ہو سکتا، روزہ رکھنا مشن نہیں ہو سکتا، ماں باپ کا سیوا کرنا مشن نہیں ہو سکتا. تو پھر مشن کیا ہو سکتا ہے؟ اب سوال ہے مشن کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اور آپ کو جس نے بنایا وہ ہم اور آپ سے بہتر جانتا ہے کہ ہم کو کیوں بنایا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کریں. کیوں بنایا ہم کو؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. عبادت آتا ہے عربی لفظ عبد سے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو، پیروی کرنا. عبادت کا مطلب صرف نماز یا روزہ نہیں ہے. عبادت کا مطلب ہر وہ کام کو بجا لانا جس سے اللہ نے ہمیں کہا کرو اور منع بھی کیا.
مثال کے طور پہ کوئی انسان, اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر, بے شک شراب, جوا, بت پرستی کرنا اور بھوشیہ وانی کرنا یہ سب شیطان کا کام ہے, فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, آپ اس سے اجتناب کیجیے, آپ اس سے بچیے تاکہ آپ کامیاب ہو پائیں. تو جب اللہ کہا کہ شراب مت پیو, جوا مت کھیلو, بت پرستی مت کیجیے, بھوشیہ وانی مت کیجیے, اگر کوئی انسان اس آیت پہ عمل کرتا ہے, بچتا ہے ان سب چیز سے, مطلب وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اللہ کی پیروی کر رہا ہے. تو عبادت کا مطلب ہر وہ کام جو اللہ نے آپ کو کہا کرنے کے لیے اور جس سے منع کیا اس کو بجا لانا ہی عبادت ہے. ٹھیک, تو اللہ نے ہم کو, اللہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے احکام کو فالو کرنے کے لیے, ان کی بات کو ماننے کے لیے ہی ہم کو اس دنیا میں بھیجے, عبادت کرنے کے لیے بھیجے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں آیا اور جی رہا ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے. عبادت کے تعلق سے ہم لوگ اکثر کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جلد نمبر 1 کتاب الایمان میں باب نمبر 2 حدیث نمبر 8 میں اللہ کے رسول نے فرمایا, حدیث نمبر 8 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کیا؟ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, یہ گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں. پہلی شرط. اس کے بعد اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنا, و ایتاء الزکاۃ, زکوٰۃ دینا, اور رمضان کا روزہ رکھنا اور حج کرنا. یہ 5 بنیادی چیزیں اسلام میں چلنے کے لیے. تو ان چیز کو فالو کرنا بھی عبادت ہے. اور اگر کوئی بھی انسان ان 5 چیزوں میں سے عملی اعتبار پہ یا لفظی اعتبار پہ, غور کیجیے گا, عملی اعتبار پہ یا لفظی اعتبار پہ مکمل طور پہ انکار کر دیتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگر کوئی کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے, نماز نہیں پڑھنا چاہیے اور نہیں پڑھوں گا, تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا. لفظی اعتبار کو انہوں نے بظاہر یہ کہہ دیا. اور ایک انسان عملی اعتبار پہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا, کبھی بھی کچھ نہیں کہتا, جب اس کو کہا جائے تو اس کو نیگلیکٹ کی نظر سے دیکھتا ہے, تو بھی انسان اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اس وجہ سے عبادت کے تعلق میں یہ 5 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. میرا اور ایک ٹاپک ہے کیا ہم مسلمان ہیں, اس میں ان سب کے بارے میں بولتا ہوں, لیکن ادھر نہیں جانا ہے مجھ کو کیونکہ ٹاپک ہے مقصد. تو عبادت کے تعلق سے چند چیزیں ہیں جو آپ کو فالو کرنا اور کرنا ہے. ابھی مقصد میں جانے کے لیے مینجمنٹ ضروری ہے. مینجمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کا ایک طریقہ ہونا, اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ. اس کو مینجمنٹ کہتے ہیں. میں بائی نیچر بزنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں مینجمنٹ میں سکھایا جاتا ہے, جن کا مینجمنٹ کا فادر کا نام ہے ہنری فیول, انگلش میں نام ہے ہنری فیول. ہنری فیول نے بتایا کہ ایوری ورک آر بیسڈ آن 5 points. دنیا کے تمام کام 5 چیزوں پر بیس ہے, مطلب نربھر ہے. اور ان 5 چیزوں کو ہمارے سامنے رکھا اور مدد کیا, یہ بتا کے کہ ان کے ذریعے آپ اپنے زندگی کا مقصد بنا سکتے ہیں. پہلا چیز انہوں نے کہا پی, دوسرا او, تیسرا سی, چوتھا سی, پانچواں سی. POCCC. پی فار پلاننگ. پی کا مطلب پلاننگ. کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں, اس کام کو کرنے سے پہلے آپ کا پلاننگ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ پلاننگ. تو مانیے آپ دنیا میں جی رہے ہیں, اور کیوں جی رہے ہیں اس کے کوئی پلاننگ نہیں آپ کے پاس, کوئی پلاننگ آپ کے پاس نہیں ہے, مطلب آپ مینجمنٹ میں فیل ہیں. دوسری چیز او فور آرگنائزیشن. ایک گروپ ہونی چاہیے, کوئی بھی کام کے لیے گروپ ہونا چاہیے, اس گروپ میں مل کے اس کام کو کیا جانا چاہیے. اس کے بعد سی مطلب کوآرڈینیشن. کوآرڈینیشن کا مطلب ہوتا ہے سمنویتا, مطلب ایک دوسرے کی مدد کرنا. بنگلہ میں کیا بولتا ہے اس کو سہجوگیتا, ایک دوسرے کی مدد کرنا. یہ تیسرا. اس کے بعد چوتھا ہے سی, مطلب کمانڈنگ, آدیش کرنا. کمانڈنگ کا مطلب آدیش کرنا, یہ کریے یہ مت کیجیے, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ایک ایسا کمانڈر ہونا چاہیے جو آپ کو صحیح اور غلط کا فرق بتائے. اور پانچواں سی ہے کنٹرولنگ. اس کا کنٹرولنگ پاور کسی ایک کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ آج ہی کے پروگرام کو آپ لیجیے. اگر یہ پروگرام آرگنائز کرنا ہے تو ان لوگوں نے بہت دن پہلے پلاننگ ضرور کیا ہوگا کہ ایک پروگرام کرنا ہے, تو پلاننگ کیا ہے, تبھی پروگرام کیا. دوسرا آرگنائزیشن, گروپ. ان کے ساتھ گروپ چاہیے, یا اکیلے ایک آدمی نے پروگرام نہیں کیا, 2-4 مل کے گروپ بنائے اور پھر ملا کے کچھ کرنا ہے. تو دوسرا ہو گیا او فار آرگنائزیشن, گروپ. تیسرا سی فار کوآرڈینیشن. اس میں مانیے 10 روپے کا خرچہ ہے, تو کسی ایک نے بیئر نہیں کیا ہوگا, کوآرڈینیٹ کی, مدد کی, ایک دوسرے مل جل کے
कोऑर्डिनेट किया और इस प्रोग्राम को किया। चौथा हो गया सी फॉर कमांडिंग, इनमें जरूर कोई होंगे जो कमांड करते हैं, मतलब कहते हैं कि अभी चाय पिलाना है लोगों को तो तुम जाओ भाई चाय पिलाओ लोगों को। कोई कहते हैं कि ये काम कीजिए, वो काम मत कीजिए, ये काम कीजिए, मतलब एक कमांडर भी होगा इस प्रोग्राम के लिए। और पांचवा है सी मतलब कंट्रोलिंग, मानिए इसके अखराजात बढ़ गए या कुछ रिएक्शन हुए तो कोई कंट्रोल करने वाला भी होना चाहिए। तो 5 चीजें हैं, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, सी फॉर कोऑर्डिनेशन, सी फॉर कमांडिंग एंड सी फॉर कंट्रोलिंग। ये 5 चीज जरूरी है मैनेजमेंट के लिए, कोई भी काम दुनिया में। तो मैं आपको कह रहा हूं कि तकरीबन 50 साल पहले ये बात कही गई हेनरी फेयर के जरिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन 5 अल्फाज को कुरान मजीद से खोजा हूँ, 5 अल्फाज को कुरान मजीद से खोजा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कुरान मजीद ने हमको मदद किया इन 5 अल्फाज को बता के। तो मैनेजमेंट के बारे में ये दूसरे हमको क्यों बताएंगे जबकि हम मुसलमान हैं और कुरान हमको मैनेजमेंट ऑलरेडी सिखा चुका है। अब कुरान मजीद पढ़िए, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में 54, व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन लोगों ने प्लानिंग की, अल्लाह ने भी प्लानिंग किया, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, बट अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर। अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है, सबसे बेहतरीन मकर करने वाला है, सबसे बेहतरीन प्लान करने वाला है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मिसाल के तौर पे आप अपने ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी को मकसद को बनाने के लिए प्लानिंग करते हैं तो आप किससे पूछेंगे कि सबसे बेहतरीन प्लानिंग मैं कैसे करूँ, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे बनाऊँ? तो आप किसको पूछेंगे जाके? जो सबसे बेहतरीन जानता होगा उन्हीं को पूछेंगे ना। जो सबसे बेहतरीन जानता है उन्हीं से जाके आप पूछेंगे कि भाई साहब आप मुझे ये बताइए कि मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद इस तरीके से सजाना चाहता हूँ, तो इसका प्लानिंग करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँ? तो अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मैं सबसे बेहतरीन प्लानर हूँ। तो आप अल्लाह से पूछिए कि अल्लाह आप बताइए मुझको कि मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद कैसे बनाऊँ। तो पहला वर्ड है पी मतलब प्लानिंग, जो कुरान मजीद में अल्लाह ने हमको बताया कि मैं सबसे बेहतरीन प्लानर हूँ। तो अल्लाह से अपनी ज़िंदगी के प्लानिंग के बारे में पूछिए आप। दूसरा ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 104 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलतकुम मिनकुम उम्मा, आप में से एक ऐसी उम्मत होनी चाहिए। यहाँ जो लफ्ज़ उम्मत इस्तेमाल किया गया है एक जमात के लिए, एक ग्रुप के लिए, एक संगठन के लिए। यहाँ अल्लाह ने कुरान में यूज़ किया वर्ड उम्मा, तो उम्मत का यहाँ मतलब वो एक ग्रुप, एक जमात, एक संगठन। तो अल्लाह ताला ही हमें कुरान में सिखा है कि आप लोग जो काम कीजिए ग्रुप वाइज कीजिए, एक संगठन वाइज कीजिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या, वलतकुम मिनकुम उम्मा, आप में से एक ऐसा उम्मत होना चाहिए जो लोगों को अल्लाह के राह की तरफ बुलाए, खैर की तरफ बुलाए और बुराई से मना करे। तो अल्लाह ताला ही हमको सिखाए कि हमारा काम ग्रुप वाइज होना चाहिए, सिंगल में नहीं, ग्रुप वाइज। तो ये वर्ड ओ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन भी कुरान में मौजूद है। तीसरा सी मतलब कोऑर्डिनेशन। कुरान मजीद में कहीं भी अल्लाह ताला सिर्फ जहाँ कहा है कि अतिउल्लाह, उसके बाजू में अल्लाह ताला अतिउर रसूल भी कहे। कुरान में जहाँ भी अल्लाह ने कहा मुझे फॉलो करो, उसके बाजू में अल्लाह ने यह भी कहा कि मेरे रसूल को फॉलो कीजिए। कुरान में अल्लाह ताला इतनी बड़ी बात कह दी है, सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 80 आयत नंबर 80 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया कि उसने मेरी इताअत कर ली। तो रसूल की इताअत करना मतलब अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह को फॉलो करने के बराबर हो जाता है। तो क्यों ऐसा अल्लाह ने कहा? अल्लाह ऐसा ही कह देते कि सिर्फ मुझे मानो, सिर्फ मुझे मानो, सिर्फ मुझे मानो। क्या अल्लाह कादिर नहीं थे इस्लाम को फैलाने के लिए पूरी दुनिया में? अकेले थे कि नहीं? अल्लाह काफ़ी है ना पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए। लेकिन फिर क्यों अल्लाह ने पैगम्बरों को चुना? इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इसको क्या कहते हैं? समन्वयता। अल्लाह की मदद अल्लाह के पैगम्बरों ने किया और अल्लाह ने अल्लाह के पैगम्बरों की मदद किया, एक दूसरे की मदद करके पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया। अब कोई कहेंगे कि भाई अल्लाह की मदद क्यों पैगम्बर कैसे किए? वो मैं नहीं कह रहा, वो कुरान में अल्लाह ने कहा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सूरह नंबर 47 आयत नंबर 7 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अब अल्लाह की मदद कीजिए, अल्लाह आपकी मदद करेगा। वो यस्तब्बित अक़दामकुम, और आपके कदम को मजबूत बना देगा इस धरती पर। तो अल्लाह कुरान में कहा इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अब अल्लाह की मदद कीजिए और अल्लाह आपकी मदद करेंगे। तो अल्लाह हमसे मदद मांग रहे हैं, अल्लाह हमसे मदद मांग रहे हैं। यहाँ एक सवाल ये है, और ये सवाल आपके जहन में नहीं, साहबा के जहन में भी आई थी। उन्होंने कहा कि साहबा ने अल्लाह के रसूल पे कहा कि अल्लाह के रसूल, ये अल्लाह को मदद की क्या ज़रूरत है इंसान से? अल्लाह को इंसान से मदद की क्या ज़रूरत है? तब अल्लाह के रसूल ने बताया कि देखो अल्लाह जो हमसे मदद मांगे इसका मतलब है उनके दीन में मदद करना, उनके दीन में मदद करना, दावत का काम करना, अल्लाह के राह में जिहाद करना, अल्लाह के राह में खर्च करना, इन सब चीज़ को करना ही अल्लाह को मदद करने के बराबर है। तो आप जब ये सब करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
تو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کریں گے. ایسا نہیں کہ ہم اللہ ہماری مدد کریں گے تو ہی ہم ایسا کریں گے. جیسے کوئی کہے گا کہ میں اتنا پیسہ کماؤں گا پھر ہی دعوت کا کام کروں گا, تو نہیں چلے گا. آپ دعوت کا کام کیجئے تو ہو سکتا ہے اللہ اتنا پیسہ آپ کو کما کے دے, لیکن آپ اتنا کمائیں گے پھر دعوت کا کام کریں گے. میں یہ کام کروں گا پھر دعوت کا کام کروں گا, ایسا کہیں گے تو اللہ کی مدد آپ پہ نہیں آئے گی. اور اللہ کی مدد کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اللہ کی مدد کیجیے. اور ایک بات ہے کہ ہم لوگ کئی بار جو ہے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم فرما, ہم پہ رحم فرما, اور ہمارے اوپر رحم نہیں کیا جاتا. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کہ رحم ہونے کا کنڈیشن ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132 میں, اطیعوا اللہ و رسول لعلکم ترحمون. آپ اللہ کی بات مانیے اور اللہ کے رسول کی بات مانیے تاکہ آپ پہ رحم ہو. تو اگر آپ اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے تو آپ پہ رحم نہیں ہوگی, آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی. تو اللہ اس کے رسول کے بات کے مخالفت جائیں گے تو دعا نہیں قبول ہوگی. تو دعا قبول ہونے کی شرط ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کی بات کو مانیے, پھر ہی آپ کی دعا قبول ہوگی, ادروائز نہیں ہوگی. تو دعا قبول کرنے کے لیے آپ اللہ اس کے رسول کی بات کو مانیے. تو کئی دفعہ ہم لوگ اللہ کی مدد نہیں کرتے اور خود سوچتے ہیں کہ ہمارے مدد اللہ نہیں کر رہے ہیں. اب یہ غور کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ لفظ کوآرڈینیشن بھی اللہ نے ہم کو بتایا, اللہ اس کے رسول کے ساتھ کوآرڈینیشن مل گیا ہم کو. چوتھی چیز ہے سی مطلب کمانڈنگ. قرآن مجید اپنے آپ میں کمانڈ ہے کہ نہیں؟ کمانڈ کا مطلب آدیش. یہ قرآن مجید اللہ کی بات ہے کہ نہیں, اللہ کے آدیش ہے کہ نہیں؟ تو مکمل قرآن مجید ہی ہم کو پورے انسٹرکشن مینیول, مطلب دنیا میں کس طریقے سے چلنا ہے, یہ آدیش اور نردیش دونوں چیز. قرآن کا دوسرا نام ہے فرقان. فرقان مطلب دا کرائٹیریا ٹو جج رائٹ فرام رانگ, صحیح اور غلط کے بیچ فرق کرنے کی کتاب. تو قرآن مجید ایک فرقان ہے جو حق اور باطل کے درمیان آپ کو فرق کر کے دکھائے گی. مطلب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمانڈ ہے. تو ہمارے لیے کمانڈر کون ہوئے؟ کمانڈر کون ہے ہمارے لیے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کمانڈر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیسٹ پلانر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو آرڈینیشن سکھایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گروپ وائز کام کرنے بھی سکھایا. اور 5واں لیٹر ہے سی, مطلب کنٹرولنگ. قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ لکھا ہوا ہے تو واللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے, قدیر ہے. تو جو ہر چیز پہ قدرت رکھا وہی نا ہر چیز کا کنٹرولر ہے. تو ایک لفظ میں یہ کہہ دینا کہ مینجمنٹ کے مکمل تعلق اللہ کے ساتھ ہے. مینجمنٹ کا مکمل تعلق اللہ کے ساتھ ہے. ابھی آپ اپنی زندگی کے مقصد کو بنانے کے لیے پلاننگ کیجئے کہ میں کیسے کروں, اور اللہ سے پوچھئے کیونکہ اللہ سب سے بہترین پلانر ہے. دوسرا آرگنائزیشن, آپ گروپ بنائیے اور اللہ جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کیجیے. تیسرا کوآرڈینیشن, ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھیے آپس میں تاکہ کام بہتری سے ہو پائے. چوتھا کمانڈنگ, سب سے بہترین کمانڈر اللہ ہے تو اللہ کے قرآن مجید کو مانیے اور کمانڈ کو فالو کیجیے. 5واں کنٹرولنگ, آپ اپنے اوپر کچھ مت دیجیے, ساری ذمہ داری اللہ کے اوپر سونپ دیجیے کیونکہ اللہ کنٹرولر ہے تو آپ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی لیے آپ اللہ کو اپنے ذمہ دار دے دیجئے اور کنٹرولر مان لیجئے, مطلب اللہ پہ بھروسہ کر لیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ پھر کامیاب ہو جائیں گے. اس طریقے سے آپ زندگی کا شیڈیول کیجئے. ابھی اہم موقع پہ آتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی اور موت اللہ نے کیوں بنایا. قرآن میں اس کا ذکر اللہ نے فرمایا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زندگی اور موت اس لیے بنایا کہ وہ ہم میں ٹیسٹ کر پائے کہ کون اچھا کام کرتا ہے کون برا کام کرتا ہے. ہم میں سے ٹیسٹ کر پائے کون اچھا کام کرتا ہے کون برا کام کرتا ہے. مطلب ایک لفظ میں یہ ہوا کہ یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے کہ نہیں؟ یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے نا. تو آج ہم امتحان ہال میں ہیں, امتحان کے پیپر لکھنا ہے اور امتحان کے پیپر پھر ہونا چاہیے. تو کون سے پیپر ہوں گے؟ وہ امتحان کے پیپر قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں. وہ امتحان کے 4 پیپر سے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. سورہ العصر میں سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1, 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 4 سبجیکٹ ہے قرآن مجید میں جس پہ ہم کو ایگزام دینا ہے. پہلا سبجیکٹ ہے ایمان لانا. ایمان لانا پہلا سبجیکٹ ہے, ایمان. دوسرا سبجیکٹ وعملوا الصالحات, نیک عمل کرنا دوسرا سبجیکٹ. تیسرا سبجیکٹ ہے وتواصوا بالحق, لوگوں کو حق کی طرف بلانا. اور چوتھا سبجیکٹ ہے وتواصوا بالصبر, لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. یہ 4 سبجیکٹ میں اگر آپ ایگزام میں پاس ہوں گے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ جنت جائیں گے, اور اگر فیل ہوں گے تو پھر پرابلم ہے. تو پرابلم ہے کہ آپ جنت جائیں گے نہیں جائیں گے. اب 4 سبجیکٹ میں ہم ایگزام دے رہے ہیں مثال کے طور پہ. چاروں سبجیکٹ میں ملا کے ٹوٹل آپ کو 100 نمبر چاہیے. کتنا نمبر؟ 100 نمبر چاہیے. ایمان میں 25 اور عامل صالحہ میں 25, وتواصوا بالحق میں 25, وتواصوا بالصبر میں 25 ملا کے 100 نمبر. ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو میٹرک کا ایگزام دیتا ہے
اس میں ایگزام دینے کے بعد منیمم 30 نمبر لانا ضروری، 30% مارکس لانا ضروری ہوتا ہے پاس ہونے کے لیے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ میتھ میں لے کے آئے ہیں 80 نمبر، انگلش میں لے آئے ہیں 85 نمبر، سب میں اچھے اچھے مارکس لائے، یعنی بانگلہ میں آپ لائے ہیں 25 نمبر، آپ پاس ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے، پاس نہیں ہو سکتے۔ انگلش میں 80 نمبر، میتھمیٹکس میں 85 نمبر، بانگلہ میں صرف 25 نمبر لایا تو آپ فیل ہو گئے۔ تو آپ مانے ایمان میں آپ سب پاس ہیں، ایمان میں آپ سب پاس ہیں، 25 نمبر مل گیا۔ دوسری چیز وہ عامل صالح، نیک عمل، نیک عمل میں عبادت سارے تعلقات جو ہیں سارے آ جائیں گے۔ تو نیک عمل کرنا اس میں 25 نمبر چاہیے۔ کیا آپ میں سے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ابھی ہاتھ اٹھائیے، آپ میں سے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے سر، آپ میں سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نارا صوبہ نماز پڑھیں ماشاء۔ تو یہ ایک عمل ہے۔ دیکھیے کئی جگہ ایسا ملا مجھ کو کہ کئی لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ وہ جانتے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں لیکن محفل میں ہوں تو کیا کروں، تو اٹھاؤ کہ نہیں اٹھاؤ، اٹھاؤ کہ نہیں اٹھاؤ، وہ یہ سوچتے ہیں۔ اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے پتا، قرآن کی آیت فٹ ہو جاتی ہے ان پہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 108 میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ یستغفرون من الناس ولا یستغفرون من اللہ، ہم لوگوں سے شرم کرتے ہیں اللہ سے نہیں۔ تو ہاتھ اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے، اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں۔ تو یہاں میں اس لیے کہتا ہوں، برا مت مانے میری اس بات کا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا آپ کو بولا ہاتھ اٹھائیے، یہ اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو آپ کے ایمان کا تقاضا پتہ چل جائے گا۔ تو کہہ لیں ہاتھ شرم سے نہیں اٹھاتے، تو مجھ سے شرم کرنے کی کیا بات ہے؟ آپ اللہ کی عبادت کرتے، ان سے تو شرم ہے ہی نہیں، تو میرے ساتھ کیا شرم؟ تو یہ بھی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ آپ لوگوں سے شرم کرتے ہو، اللہ سے شرم نہیں کرتے۔ تو ہم سب نماز پڑھتے ہیں ماشاء اللہ مانے، اور عبادت کے سارے کام کرتے ہیں، 25 نمبر اس میں بھی مل گیا، 50 نمبر۔ اب آئے تیسرا سبجیکٹ کیا؟ وتواصوا بالحق۔ حق کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 147 میں 147 میں الحق من ربک، یہ ہے آپ کے رب کی طرف سے حق، اور وہاں انڈیکیٹ تھا قرآن مجید۔ تو قرآن مجید حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کو حق کی طرف بلاؤ، مطلب قرآن کی طرف بلاؤ، مطلب اسلام کی طرف بلاؤ، مطلب ہو گیا دعوت کا کام۔ اگر آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی طرف بلاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں، تو ہی آپ کو 25 نمبر ملیں گی، اگر نہیں تو نہیں، تو پھر آپ فیل ہو جائیں گے۔ بولے آپ میں سے کتنے لوگ یہ 25 نمبر کو پانے والے ہیں؟ کتنے لوگ؟ پرابلم ہے نا ہاں وہی نا بولے، تو یہاں پہ آپ 25 نمبر میں پرابلم میں پھنسے۔ ایک بات صاحب ادھر ہاتھ اٹھا رہے تھے، اللہ سے دعا انشاءاللہ 25 نمبر انہیں بھی ملے اور ہم سب کو ملے۔ تو 25 نمبر یہاں ہم پھنس گئے۔ تو یہاں اگر ہم دعوت کے کام میں فیل ہو رہے ہیں تو آپ کو فیل ہو گیا، آپ جنت اب نہیں جا سکتے۔ باقی اگر آپ پھر چوتھا کہاں پہنچیں گے، اور چوتھا میں بھی آپ فیل ہوں گے، آپ تو وہاں بھی فیل ہو گئے، یہاں بھی فیل۔ 100 نمبر میں 50 نمبر لائے، آپ فیل ہو گئے، آپ جنت نہیں جائیں گے۔ تو آپ کہیں گے کہ بھائی دنیا میں سپلیمنٹری ایگزام کا آپشن ہے کہ نہیں؟ سپلیمنٹری ہے نا دنیا میں، مطلب اگر آپ انگلش میں 30 نمبر لے کے آ رہا تھا، آپ کو تو 25 لائے ہیں، تو 3 مہینے بعد یا ہو سکے اگلے سال پھر آپ اس ایگزام کو دے سکتے نا۔ لیکن اللہ کے یہاں کوئی آپشن نہیں، کوئی آپشن نہیں، فیل مطلب فیل، پاس مطلب پاس۔ ایسا کیوں؟ کہ اللہ ظلم تو نہیں کر دیا ہم پہ، نعوذ باللہ؟ اللہ ظلم کر سکتے انسان پہ؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 آیت نمبر 40 میں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو اللہ ہم پہ ظلم نہیں کر سکتے، اللہ ہم پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، تو پھر ایسا کیوں؟ دنیا میں ہم ایگزام سپلیمنٹری کا دے سکتے ہیں، اللہ نے نہیں دیا ایسا آپشن، ایسا کیوں؟ کسی کے پاس اس کا جواب ہے؟ ایسا اسی لیے ہے سر کیونکہ دنیا میں جو ایگزام ہم دیتے ہیں اس ایگزام کا جو کوشچن ہوتا ہے نا وہ لیک نہیں ہوتا ہے، مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون سا کوشچن آئے گا۔ آپ ایگزام میں جاتے ہیں اور ایگزام دے کے آتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ سے جو اللہ تعالیٰ ایگزام لے رہا ہے اس کا کوشچن لیک ہے آلریڈی۔ کوشچن لیک ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ نہیں جانتے کہ خبر میں 3 سوال کیے جائیں گے؟ بولیے، سارے لوگ جانتے کہ نہیں؟ قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے، سب لوگ جانتے ہیں کہ نہیں؟ کوشچن لیک ہے۔ قبر سے لے کے قیامت کے میدان تک صرف 8 کوشچن کیے جائیں گے۔ کتنے کوشچن؟ صرف 8۔ قیامت کے میدان میں 5، قبر میں 3۔ تو ہم سب کو پتا ہے کیا کیا پوچھا جائے گا۔ قبر میں پوچھا جائے گا آپ کا رب کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 3 کوشچن یہاں قبر میں، نماز کے بارے میں، آپ کے جوانی کے بارے میں، آپ کے دولت کے بارے میں، یہ سارے کوشچن ہم سب کو پتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوشچن ہی بتا دیا ہے آلریڈی، اس کے بعد آپ فیل ہوں گے تو آپ کو دوبارہ موقع دینے کا کوئی آپشن نہیں بچتا۔ تو اللہ اسی لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے آپ کو سپلیمنٹری کا آپشن نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کو کوشچن آلریڈی بتا چکے ہیں، کوشچن آلریڈی
बता चुके हैं, इसलिए आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन दुनिया में क्योंकि हमको क्वेश्चन नहीं बताया जाता है इसलिए मौका मिलता है। और फिर भी हम लोग, दुनिया में आदत रही है ना हम लोगों की बार बार गलती करके और सप्लीमेंट्री लेके, वहाँ भी हम लोग क़यामत के मैदान में अल्लाह से बोलेंगे, अल्लाह ताला थोड़ा सा मौका दे दो ना, फिर जाते हैं इस बार दुनिया में अच्छा अमल करके एग्ज़ाम दे के आते हैं। मतलब हम सप्लीमेंट्री मांगेंगे अल्लाह से, तो अल्लाह क्या बोलेगा? नो चांस, कोई चांस नहीं, तुमको मैंने क्वेश्चन भी बताया, सब कुछ बता, एग्जाम तुमने सही से नहीं दिया, इस वजह से अब तुम सजा लो। तो जिस तरीके से हम दुनिया में रिजल्ट पाते हैं, रिजल्ट मार्कशीट, क़यामत के मैदान में मार्कशीट मिलेंगी आपको। आप दुनिया को और अपने रिलीजन को तदब्बुर कीजिए, गौर कीजिए और देखिए आप बिल्कुल सेम है जैसे अल्लाह ने आपको दुनिया में बनाया वैसे चीज़। जन्नत में लोग फल खाएंगे ना तो बोलेंगे यार हम तो लग रहा है ऐसा खाए हैं, ऐसा कुछ लग रहा है जो फल हम यहाँ खा रहे हैं ऐसा खाए हैं। तो एक मिस मैच नहीं है अल्लाह के यहाँ, बिल्कुल मैचिंग है। तो दुनिया में आप जो जो कर रहे हैं वो आपको तसव्वुर होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग एग्जाम में फंस रहे हैं। अभी एक इंसान गाना सुनता है तो कोई पूछेगा कि गाना सुनना हलाल है कि हराम है? सवाल है, गाना सुनना हलाल है कि हराम है? तो अभी लोग बोलेंगे कि हराम है, तो मैं समझता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ हलाल हराम तो है, उसको साइड में रखिए। मैं उसको एक अलग सवाल पूछता हूँ। क्या सवाल? कि मानिए अभी आप मैट्रिक का एग्जाम दे रहे, कहाँ पर है? एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जाम के हॉल में आप क्या करते हैं? गाना सुनते हैं। हराम हलाल अलग कर दिए, उसको हटा दिए, वो क्वेश्चन नहीं है। दूसरा सवाल है, आप गाना सुनते हैं और पेपर पढ़ते नहीं, गाना सुनते हैं, आराम से गाना सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, फिल्म देखते हैं, आपका मार्कशीट का नंबर खराब आएगा कि अच्छा आएगा? क्यों? क्योंकि आप गाना सुन रहे थे, एग्जाम तो नहीं लिख रहे थे, तो नंबर खराब हो गया। ठीक उसी तरीके से अब इस दुनिया में अल्लाह ने आपको एग्जामिनेशन के लिए भेजा है और आप गाना सुनते हैं, तो मार्कशीट में रिजल्ट कैसा आएगा? खराब आएगा। हलाल हराम तो बाजू की बात है, तुम्हारा रिजल्ट खराब आ रहा है। मतलब हराम हलाल होना वो एक चीज़ है, लेकिन आपका रिजल्ट ही खत्म हो रहा है। यहाँ पे आप गाना सुन रहे हैं आपको एग्जामिनेशन हॉल में। तो जिस तरीके से दुनिया में एग्जामिनेशन हॉल में आप गाना सुनेंगे तो आपका रिजल्ट खराब आएगा, दुनिया में भी गाना सुनेंगे तो आपका रिजल्ट खराब आएगा। तो कई चीज़ें हैं जिस पर हम गौर नहीं करते। तो खुली तौर पर हमको समझ में आई कि हमारी ज़िंदगी का एक्चुअल मकसद होना क्या चाहिए। अब अल्लाह से हम पूछ के देखते हैं, अल्लाह तुम बताओ कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। तो 4 सब्जेक्ट के जरिए हमको अल्लाह बता रहे हैं। दूसरी बात, मैं अपने कुरान मजीद की आयत से अपनी तकरीर की शुरुआत की थी। वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह फुस्सिलत में, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाह, उनसे अच्छी बात और किसकी हो सकती है? जो लोगों को इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और नेक अमल करते हैं, वआमिल सालिहान, नेक अमल करते हैं और कहते हैं इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि बेशक मैं मुसलमान में से हूँ। तो अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा काम कौन सा है? बोलिए, सबसे अच्छा काम कौन है अल्लाह के नज़दीक? लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, मतलब दावत का काम। अल्लाह ने अब आपको आपके ज़िंदगी के मकसद के साथ एक बेस्ट काम भी चुन के दिया कि ये काम आपके लिए सबसे बेहतरीन है, लोगों को अल्लाह के राह की तरफ बुलाना। और अगर आप ये करेंगे और ये काम आपके सब्जेक्ट में से भी है और आपके लिए बेहतरीन काम भी है, तो इससे ये पता चलता है कि एक इंसान जब अच्छा काम करेगा और वो खुद उस पर आमिल नहीं है तो वो करने दूसरे को कहेगा नहीं। मतलब आप सिगरेट पिएंगे तो दूसरे को कहेंगे सिगरेट पीना हराम है, ऐसा नहीं कहेंगे।